سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان سن 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جبھی تو ہم الحمدللہ اہل بیت سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں، حسنین کریمین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ شاعر خوب لکھتے ہیں نا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق شاہ زبن سے ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا۔ سبحان اللہ۔ جن پنجتن پاک کے نغمے گاتے رہے، جن کو یاد کرتے رہے، آج انہی کے فرزند ارجمند کے دربار میں حاضر ہیں۔ راکب دوش مصطفیٰ یہ آپ کا لقب ہے، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے راکب دوش مصطفیٰ؟ کا مطلب ہے دوش کہتے ہیں کاندھوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کاندھوں پر سواری کرنے والی جو ذات ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ جگر گوشائے مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے۔ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں، سیدنا امام حسین کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سن 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں منگل کے دن ہوئی، اور منقول ہے کہ امام پاک کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کی یہ کرامت ہے کہ 6 ماہ میں مدت حمل ہے مگر آپ حیات بھی رہے اور اتنا بڑا کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ آپ کے چہرہ انور سے نور کیسا نکلتا تھا، سبحان اللہ۔ آپ کی یہ شان تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیا بار روشن ہو جایا کرتے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی پاک کے نواسے ہیں، اور نبی پاک تو نور والے، ایسے نور والے کہ میرے آقا جدھر جائیں کمروں کو جگمگا دیا کریں بلکہ تاریک دل روشن کر دیا کریں۔ تو ان کے نواسے، ان کے دل کے تارے کیوں نہ نور بار ہوں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی کلام کے اندر کمال بات لکھتے ہیں، ایک بہت خوبصورت بات، شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امام حسن حسین سے نبی پاک کو پیار بھی
اپنا پھول بھی فرمایا، اپنا فرزند بھی فرمایا، جنتی نوجوانوں کا سردار بھی فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو جو خاص نسبت حاصل تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سے مشابہ تھے چہرہ انور اور سینے تک، اور سینے سے لے کر پیروں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا سے مشابہ تھے۔ ان نبی پاک کی گویا تصویر بن جاتی تھی جب ان دونوں کو کوئی دیکھتا تھا، بلکہ صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ نبی پاک جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو کسی صحابی کو اگر نبی پاک کا دیدار کرنا ہوتا تو حسنین کریمین کو ایک ساتھ بٹھا کر دیکھتے تو پیارے آقا کی گویا شبیہ بن جایا کرتی۔ اور ایک اور خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام شہادت جس کو کہتے ہیں بڑا انعام ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ ہے، تو شہادت جو ہے وہ نبی پاک کے پاس اس نے حاضری کیوں نہیں دی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی شہادت دراصل نبی پاک علیہ السلام کی شہادت تھی، اور ان کو یہ شہادت کو یہ شرف حاصل کرنا تھا کہ نبی پاک کے قدموں میں حاضری دے، اس لیے دونوں شہزادوں کو شہادت ملی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آئیے اعلیٰ حضرت کی اشعار سنیں، کمال بات لکھتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ خط توأم کہتے ہیں اس خط کو جو دو ٹکڑوں میں لکھا جائے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا، پہلے آدھا خط روانہ کیا جاتا، ای میل، فیکس اور انٹرنیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، تو عموماً جو پیامبر ہوتے تھے، جو لے جانے والے خط لے جانے والے ہوتے تھے، ان کو پہلے آدھا خط دیا جاتا، بات ادھوری چھوڑ دی جاتی، وہ پتہ چلتا کہ خیر سے پہنچ گیا ہے، پھر دوسرا خط بھیجا جاتا۔ جب دونوں خط کو ملایا جاتا تو بات سمجھ آیا کرتی تھی۔ اللہ غنی، نبی پاک کی شکل پاک، نبی پاک کے مبارک یوں سمجھیے کہ میسج کو جب ان دونوں کی سیرت کو ملایا جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت مثال دے کر سمجھایا ہے، کیا لکھتے ہیں؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ ہاں اللہ 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 سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے حسنین کریمین کو فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرامات، کربلا کے میدان میں بھی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا، اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے بھی اتمام حجت کے لیے بھی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا، اس کی بات تو کچھ دیر بعد کریں گے۔ مگر امام حسین مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمۃ اللہ البدی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا، جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا آپ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا،
कुल्ली फरमाई, फिर डोल को वापस कुएं में डाल दिया तो कुएं का पानी भी काफी बढ़ गया और पहले से ज्यादा मीठा और लजीज भी हो गया। क्या बात है नवासे रसूल की, क्या बात है उनकी करामतों की। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये तरबियत औलाद का भी शाहकार है। किस तरह इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला की तरबियत होती है। मौला अली, बीबी फातिमा और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की खास तवज्जो है। एक वाकया बड़ा प्यारा मिलता है आप दोनों की सीरत में कि एक बार हसनैन करीमैन मौजूद थे और एक बुजुर्ग को देखा वो वजू कर रहे हैं। हम भी कभी कभी किसी की कोई गलती देखते हैं तो बाज़ औक़ात गलती होती ज़रूर है, मगर गलती को समझाने का अंदाज उससे बड़ी गलती होती है। मगर यहाँ क्या प्यारा अंदाज, उन्होंने देखा कि बुजुर्ग हैं वजू कर रहे हैं मगर वजू में गलतियाँ कर रहे हैं। कोई और होता तो कहता आप इतनी बड़ी उम्र हो गई वजू करना नहीं जानते, आपने वजू करना नहीं सीखा, इतनी दीन से दूरी है। दिल टूट जाता। हो सकता है इंसान जिद में कुछ और कह दे और हम ये गलतियां कर जाते हैं। देखें समझाना कैसे चाहिए। हिकमत क्या खूबसूरत थी। कहते हैं हुजूर हम दोनों भाई वजू करना चाहते हैं, आप जरा चेक कीजिए हम दोनों में से किसका वजू ठीक है। बुजुर्ग खड़े हो गए और हसनैन करीमैन उनके सामने वजू करने लगे। जब वजू से वो फारिग हुए तो बुजुर्ग भी अक्लमंद थे। कहते बेटा तुम्हारे वजू में कोई गड़बड़ नहीं है, गलती नहीं है, मेरे ही वजू में गलती थी, आइंदा एहतियात करूंगा। सुभान अल्लाह, इज्जत भी रह गई, बात भी समझा दी। ये बड़ी अहम बात है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। बाज़ औक़ात हम किसी को समझाना चाहते हैं मगर उसे जलील भी कर देते हैं, उसका दिल भी तोड़ देते हैं और अपने से दूर भी कर देते हैं और बात भी समझ नहीं आती क्योंकि अंदाज गलत होता है। अल्लाह मुझे भी नरमी अता करे, आपको भी नरमी अता फरमा। हमें जब भी किसी को समझाना है, बाप को बेटे को समझाना है तो गाली देकर समझाना तो जरूरी नहीं ना, जलील करके समझाना तो जरूरी नहीं। बहुत सारी बातें प्यार से भी समझाई जा सकती हैं, रियलाइज करवा कर, गलती का एहसास दिलाकर भी समझाई जा सकती हैं। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ये नहीं करना, लेकिन अगर ये बता दें ये क्यों नहीं करना और अच्छी अंदाज में समझाएं तो बात दिल में उतर जाती है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या अंदाज था। एक शख्स आया बारगाह रिसालत में, अर्ज की हुजूर मैं बदकारी करना चाहता हूँ। आप जरा गौर कीजिए कि नबी पाक का दरबार है, सहाबा मौजूद हैं, सवाल कितना ऑकवर्ड है, कितना अजीब सवाल है। सहाबा जलाल में आ गए कि नबी पाक से ऐसा सवाल हो रहा है। प्यारे आका ने बड़े प्यार से अपने साथ बिठा लिया, कहा कि यही काम अगर कोई तुम्हारी वालिदा के साथ करना चाहे तुम इजाजत दोगे। कहता नहीं मैं कैसे इजाजत दूंगा। अच्छा तुम्हारी बहन के साथ करना चाहे, मैं हदीस पाक का मजमून समझा रहा हूँ, मैं कैसे इजाजत दूंगा क्योंकि मेरी बहन के साथ ऐसा करे। अच्छा तुम्हारी खाला के साथ कोई करना चाहे। मेरे आका रिश्ते गिनवाते रहे, वो मना करता रहा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे घर वालों के साथ कोई ऐसा बुरा काम करे तो तुम जिसके साथ ही बुरा काम करना चाहते हो वो भी तो किसी के घर वाली होगी ना, वो भी किसी की घर की फर्द होगी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की ज़ौजा या किसी की खाला होगी। अब उसको बात समझ आ गई। नबी पाक ने दुआ भी फरमाई, उसके सीने पे हाथ भी फेर दिया। रिवायतों के अल्फाज हैं सारी जिंदगी बदकारी का ख्याल उसके दिल में ही नहीं आया। ये अंदाज है ना समझाने का, रियलाइज करवाए कि कितना बुरा अमल है। काश हम भी ये बात समझने वाले बन जाए। समझाने एक अच्छा बाप वही है जो मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को, अपने बच्चों की अम्मी को, अपने घर वालों को समझाए। लड़ाई झगड़ा करके, डांट डपट करके, जलील करके बात समझाई नहीं जाती, दिल तोड़े जाते। एक बड़ी अजीब सी मिसाल दी जाती है ना कि एक शख्स सर पे चूड़ियों की गट्ठर उठाए, चूड़ियों की गठरी, कांच की चूड़ियां उठाए जा रहा था तो किसी पुलिस वाले ने, किसी कोतवाल ने डंडा मारकर पूछा बताओ उसमें क्या है। तो उसने कहा हुजूर थोड़ी देर पहले तो चूड़ियां थी, अब कुछ भी नहीं है। तो हम बाज़ औक़ात डंडा मारकर पहले दिन तोड़ चुके होते हैं, फिर समझाएंगे।